السلام علیکم خواتین و حضرات. پاکستان تحریک انصاف کے قائد محترم جناب عمران خان صاحب کے ساتھ حسب حال عید اسپیشل. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم, اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم. السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام. حضرت پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ہم تینوں کی طرف سے بلکہ ہمارے ویورز کی طرف سے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ویورز کی واقعی حقیقت میں آپ نے عید کی خوشیاں دوبالا کر دی ہیں. شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی اس پروگرام پہ, وہ پروگرام جو میرے سارے گھر والے دیکھتے ہیں, میری ساری بہنیں دیکھتی ہیں, ان کے بچے دیکھتے ہیں, تو آپ کا بھی شکریہ. یہ دیکھو اس نے زیادتی کیا, اس نے کہا تھا کہ تم خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا. اب یہی بات اگر خان صاحب مجھے کہتے تو کتنی بڑی بات تھی. تم ہو ایک بدید آدمی, خان صاحب آئے ہوئے ہیں مجھے شکریہ کہنے دینا. خان صاحب آپ کی بڑی جو میں نے ادا کر دیا, بہت شکریہ پڑا ہوا ہے. خان صاحب بڑی مہربانی آپ کی, آپ تشریف لائے ہیں حیور, بہت مزہ آیا ایمان سے آپ کو دیکھ کے. خان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ آپ کی طبیعت غصے والی ہے یا آپ ویسے ہی سنجیدہ آدمی ہیں, یہ تو مجھے یہ راج بتائیں. اس کا بڑا مشکل جواب ہے. ایک تو جب میں کرکٹ کھیلتا تھا نا, اسی وقت کا میرے ذہن میں بیٹھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے نہیں سمجھ آتی تھی نہ آپ آؤٹ کر کے ہنستے تھے, نہ آپ چھکا مار کے کوئی ایسے ایسے کرتے تھے, بالکل بدید سے کھڑے ہوتے تھے, تو ڈر لگتا تھا یہ حالت سخت طبیعت ہے ان کی بڑی. ایک یہ تھا کہ مجھے جب میں باؤنڈری پہ فیلڈ کرتا تھا شروع میں, تو مجھے بڑی شرم آتی تھی جب وہ, آپ کو پتہ ہے ہمارے لاہوری جو ہمارا جو کراؤڈ ہے لاہور کا, بڑے بڑے مذاق کرتے تھے, جگتے مارتے تھے, اور میں کھڑا ہوتا تھا باؤنڈری پہ, اور مجھے اتنی, میں کپتان سے ہاتھ کہتا تھا کہ خدا کے واسطے مجھے آگے فیلڈ پہ کھڑا کر, کیونکہ وہ اتنا مذاق اڑاتے تھے. کسی کپتان کو خدا کا واسطہ بھی کہتے تھے؟ جب میں چھوٹا تھا, جب میں نیا آیا تھا. عید الاضحیٰ سے وابستہ کوئی بچپن کی یادیں کبھی؟ آپ زیادہ تو ظاہر ہے کرکٹ ٹورز پہ تو جب بڑے ہو گئے, لیکن اس سے پہلے سب سے تو مجھے جو یاد ہے وہ یہ کہ وہ بکرے آیا کرتے تھے عید پہ. اب وہ ہم بکروں سے کوئی لگاؤ ہو جاتا تھا, ویسے مجھے جانوروں سے ہمارے, ہم جب زمان پاک میں رہتے تھے وہ ایسے تھا جیسے کہ کسی دیہات میں بڑے ہو رہے ہیں. وہاں لاہور سے باہر تھا, اپنے ہماری بھینسیں ہوتی تھی, ہمارے بکریاں ہوتی تھی, مرغیاں اپنی, تو وہ جب بکرے آتے تھے تو ان سے کھیلتے رہتے تھے ہم بچے. پھر جب وہ ذبح ہوتا تھا نا, وہ مجھے ابھی تک یاد ہے, بڑا دل خراب ہوتا تھا ان کو. اچھا, کافی لوگ جو ہیں وہ چھری پھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. میں کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا. تو حالانکہ میں شکار کرتا ہوں, مجھے بچپن سے شکار کا شوق ہے, لیکن وہ جو بکرے کا وہ جب ذبح کرتے تھے نا, عمران خان جس طرح کی طبیعت کے سخت ہیں اتنے ہی نرم بھی ہیں. اب واقعی یہ خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا خان صاحب, بکرے کو چلو چھری تو نہیں پھرتے آپ دیکھ سکے, اس پہ مہندی کے ساتھ کبھی عید مبارک لکھنے کا موقع ملے؟ خان صاحب نے انگریزی میں لکھا ہوگا یار, اردو میں تو نہیں لکھا ہوگا. نہیں اردو آتی ہے. یہ ویسے آپ کی بات ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں جب شروع میں ایچ ایس این کالج میں پڑھ کے جب میں لاہور کی ٹیم میں کھیلنے گیا, تو میں جب اب بات کرنے لگتا تھا وہ سب ہنس پڑتے تھے. میں سوچا کہ میں کیا ہو گیا یہ, کیونکہ وہ ہمارا اتنی بدقسمتی ہے اردو میڈیم اور انگلش میڈیم کی, کہ وہ اردو میڈیم کا اور کلچر تھا, ہمارا ایچ ایس این کالج کا اور تھا. تو تب سے میں نے فیصلہ کیا کہ یکساں تعلیمی نظام ہونا چاہیے. میرا مذاق اڑاتا تھا اس بات پہ. اچھا خان صاحب, اس وقت تو نہیں پتا تھا نا کہ آپ نے شوکت خانم بھی شروع کرنا اور قربانی کی کھالیں خود بھی جمع کرنی ہے. اس وقت قربانی کی کھال کس کو دیتے؟ خیر وہ تو جو مولوی صاحب آتے تھے. اچھا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو قربانی کی کھالوں سے شروع ہے, وہ ہمیں شروع میں اتنا مشکل تھا پیسہ اکٹھا کرنا. سہیل آپ کو میں بتاؤں, آپ کوئی بھی فلاحی کام شروع کریں اس کے لیے پیسے اکٹھے کریں. اگر آپ نے 100 روپیہ اکٹھا کرنا ہے, جو پہلا 10 روپیہ وہ سب سے مشکل ہوتا ہے, اور آخری 20 روپیہ سب سے آسان ہوتا ہے. یہ عجیب چیز ہے. میں آپ کو صرف آپ نے سوال کچھ اور پیچھے جواب دے رہا ہوں. ایک دفعہ میں تھک گیا پیسے اکٹھے کر کے, ساری دنیا کے کوئی ایریا نہیں چھوڑا. تو جب ہسپتال کھولا, اب میں غریب مریضوں کے مفت علاج کے لیے پیسہ اکٹھا شروع کر دیا. تو میں عمرہ ایک دفعہ کرنے گیا, میرے دل سے آواز نکلی, میں نے کہا اللہ کہ اب میری ساری زندگی پیسہ اکٹھے کرنے میں لگ جائے گی. اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ کہاں
1.5 साल में 1 करोड़ रुपया पहला इकट्ठा हुआ था। आम हमारे जो ज़कात के हम जो खाना करते हैं ज़कात के लिए जो अफ्तारी करते हैं, आम अफ्तारियों के अंदर लाहौर में 6 से 8 करोड़ रुपया 1 घंटे में इकट्ठा होता है। वाह कहाँ 1.5 साल में 1 करोड़ रुपया। नहीं तो वो अल्लाह के फजल से लगा भी आप बड़ा कमाल रहे हैं। मैंने तो वो अस्पताल में देखा हुआ आपका नजमो जब। अच्छा खान साहब, अब कभी दिल चाहे कि आज भी बकरा लेके जरा महल्ले का चक्कर लगाऊं उसको पकड़ के? या खान साहब इसी सवाल को अब दूसरे तरीके से ले लें कि कभी ये जी चाहा है कि आप ने जो जिस तरह की ईदें खुद मनाई हैं, आपके बच्चे आपके साथ मिलकर वैसी ईद मनाएं कभी? देखिए, ईद जो होती है ना वो होती है घर वालों के साथ, फैमिली के साथ। जब भी हमारी, और मैं ज़मान पाक में बड़ा हुआ तो हमारे ज़मान पाक में उस वक्त 8-9 घर थे, सारे रिश्तेदार थे हम। तो वो ईद, और बीच में ग्राउंड थी, गोल ग्राउंड ज़मान पाक, जिसके इर्द गिर्द सारे घर थे। तो हमारे लिए ईद का मतलब ये होता था कि सारे रिश्तेदारों का इकट्ठा होना, बच्चों का, बूढ़ों का, और फिर हम सारे, फिर वहाँ जो हम बच्चे थे हम सारे फिर ज़मान पाक में कोई स्पोर्ट्स, क्रिकेट खेलते थे ज़्यादा। बाकी मुझे जो चीज़ जो मेरी ज़िंदगी में से नहीं है और जो मैं खला फील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे साथ ईद पे नहीं होते। जी खान साहब, आपने इसका पहले भी एक बार जिक्र किया था कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खला है आपके बच्चों से दूरी, फासले के हवाले से। मतलब ये जो दूरी का एहसास है, ये किस मौके पे सबसे ज़्यादा पिंच करता है? सबसे ज़्यादा ईद पे। जो ईद है ना वो पिछली ईद में तो मैं ये बड़ी ईद पे तो अल्लाह का शुक्र है कि वो यहीं थे, तो हमने इकट्ठी ईद मनाई। तो वो तो कैसे मनाई खान साहब, वो वाली ईद कैसे मनाई? वही ज़मान पाक में। अच्छा, सारे रिश्तेदार, इकट्ठे हुए बच्चे सारे, और वो फिर उनके सामने हो बच्चे यार, बस तो यही ईद ही ईद है, होती है बंदे यही की, ईद। और क्या ईद मनानी? और बहनों के बच्चे और सारा ईद होती वो है। और अपना बचपन भी उसी वक्त याद आ रहा होता है। मुझे भी बहुत ज्यादा मेरा दिल करता है बचपन वाली हरकतें करने को। जैसे मेरा अब दिल कर रहा है कि बंदूक पकड़ के ये सारे गुब्बारे फाड़ दूं, फिर मैं कहता हूँ कि खान साहब पठान है, कहीं पैसे ही न मांग ले। साहब आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे। नाज़रीन, चंद कमर्शियल्स के लिए एक छोटा सा वक्फा। जी पहले ब्रेक किस लिए ले ली थी खान साहब? बच्चों के हवाले से बात हो रही थी। मुझे तो किसी वक्त ये भी होता है कि आपकी क्या मौज लगी हुई है ना, आपको कोई धनिया लेने, टमाटर लेने बेचता है ना हरी मिर्च। आप घर में बैठ के रो भी डालते रहते होंगे। अकेला रहता हूँ। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलें आसान करे, ये वाकई मुश्किल चीज है। लोग कहते हैं जी आपने सियासत में कोई कुर्बानी दी, ये वो, कोई मैंने कहा कुर्बानी नहीं दी। एक अगर चीज़ है तो वो ये है कि बच्चे साथ नहीं हैं। लेकिन मैं फिर सोचता हूँ कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। और मैं आपको सुहेल ये बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ ने मुझे जो ज़िंदगी में मुतासिर किया वो ये कि मैं यहाँ से जा रहा था दुबई की फ़्लाइट पे, मेरे साथ एक आदमी बैठा हुआ था, रो रहा था। तो मैंने उससे कहा, मैं समझा शायद जहाज़ में डरता है कि लोगों को खौफ होता है जब जहाज़ उड़ने लगता है। मैंने कहा कोई फिक्र ना करो, ये कुछ नहीं होता। कहता नहीं मैं इसलिए नहीं रो रहा। और वो मेरे ज़हन में बात फंस गई। कहता मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मेरे 9 बच्चे हैं, डीजी खान से वो आदमी था। कहता मैं अब जा रहा हूँ काम करने दुबई या अबू धाबी कहीं, अब मैं 2 साल के बाद वापस आऊँगा। बिल्कुल यही हालत होती है। यानी एक आदमी, मैंने सोचा कि मैं, हालांकि मैं जुदाई के बावजूद मैं हर 2 महीने के बाद बच्चों को मिलता हूँ। मैंने सोचा कि ये 2 साल के बाद, इसलिए कि इस मुल्क में रोजगार नहीं है, बाहर 2 साल के बाद 9 बच्चे। तो जब इंसान को जब अपने ऊपर आता है ना कि मेरे से बड़ा कुछ हुआ है, तो फिर जब आप देखते हो इर्द गिर्द तो आप समझते हो कितने खुशकिस्मत हो। कई लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है। बच्चों से दूरी जाहिर है कि बड़े तकलीफ दह एक जिंदगी का तजर्बा है, लेकिन ये एक तरह से अगर सियासी हवाले से देखा जाए तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी नहीं है आपके लिए
کہ اگر آپ کے پاس بھی وہی اسی بچے آپ کے ساتھ رہتے، آپ کے ساتھ جلسے جلوسوں میں جاتے، الٹیمیٹلی آپ کے دل کے کسی نہاں خانے میں موروثی سیاست کا خیال آ جاتا اس سے کہ یار میں بھائی میرے بچے کو آنا چاہیے میرے بعد؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیں میں اس چیز میں شروع سے ایسے تھا کہ جو مقصد ہے اس کے راستے میں جو آپ ایک بڑا مثلا کرکٹ ٹیم کا کیپٹن تھا، میرا مقصد تھا کہ ٹیم نے جیتنا ہے، تو میں کبھی اپنی ذات کو پھر بیچ میں نہیں آنے دیتا تھا ٹیم سلیکشن پہ. یعنی میں ٹیم جب سلیکٹ کرتا تھا، چاہے مجھے کوئی پسند ہو یا نا پسند ہو، کئی ایسے ایک دو کھلاڑی ماجد خان آپ کے جن کا بے پناہ احترام کرتے تھے، آپ کے خالہ زاد بھائی، لیکن جب احترام میرٹ کی نہیں، بات آئی میرا تو بڑا بھائی کے علاوہ میرا ہیرو تھا. یعنی اب ماجد خان آؤٹ ہوتا تھا، مجھے اپنے آؤٹ ہونے سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی اس کے آؤٹ ہونے کی. لیکن جو فیصلہ انسان کرتا ہے وہ کرتا ہے کہ میرا مقصد ہے، میری ذمہ داری میری ٹیم کو جتانے کے لیے کون سی بہترین ٹیم ہے. کئی لڑکوں کو میں پسند نہیں کرتا تھا اور ان کی بعد میں فطرت نظر آ گئی میں جب ٹیم چھوڑ کے گیا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ کیا ٹیم کو یہ جتا سکتے ہیں. اسی طرح یہ میری شوکت خانہ میں بھی جب ٹیم جو بھی سلیکٹ کرتا تھا تو دیکھتا تھا کہ کیونکہ پبلک ہے، اگر میری کوئی ذاتی فیکٹری ہو یا کچھ اس میں اپنے دوستوں کو لگا دوں کسی کو، لیکن جب آپ کا مقصد بڑا ہوتا ہے تو کبھی ذات کو انسان بیچ میں نہیں لاتا. تو آپ نے یہ جو موروثی سیاست کی بات کی، یہ پاکستان کی اگر یہ اللہ نے اتنا زیادہ اس ملک کو دیا، یعنی آپ کو اندازہ نہیں، 65 کے اندر 65 کے اندر ایک کتاب نکلی تھی، ایک بڑا سویڈن کا نوبیل پرائز ونر تھا گنر مرڈل. وہ کتاب میں 65 میں کہتا ہے، 1965 میں، کہ سارے ایشیا میں جو سب سے خوشحال طبقہ یعنی کیلیفورنیا بننے جا رہا ہے وہ پاکستان ہے. 65 میں لکھتا ہے. اگر ہم نہیں پہنچے وہاں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ذات کی سیاست کی، اپنے بچوں کو پروموٹ کیا. اب میں باپ اگر کسی ڈیموکریسی تو آئی یہ موروثی سیاست ختم کرنے کے لیے، یعنی بادشاہت میں تو میں، کیونکہ میرا باپ بادشاہ، میں بھی بادشاہ بنوں گا. مسلمان سب 800 سال تک دنیا میں سب سے بڑی پاور تھے. ہم کیوں نیچے جانے شروع ہوئے؟ شاہ ولی اللہ یہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کو نیچے جانے کی سب سے بڑی وجہ بادشاہت تھی. وہ کانسٹیٹیوشنلزم کی طرف چلے گئے، میگنا کارٹر آ گیا، وہاں ان کی فرینچ ریولوشن آ گئی، کانسٹیٹیوشن امریکن کانسٹیٹیوشن آ گئی، وہ ادھر چلے گئے، یہاں بادشاہت کی طرف گئے. شروع کے بادشاہ اتنے ویسے نہیں تھے جو کہ بعد میں بادشاہ ہے. مغلوں نے کئی ناس مار دیا نا، انہوں نے تو 10,000 سی والے ہاتھی رکھ لیے سیر کرنے کے لیے اپنے عشق میں. مغلوں کی تباہی بھی تب آئی جب کہ ان کے کیونکہ کوئی الیکٹ کرنے کے لیے تھا نہیں، موروثیت کو بنیاد بنا انہوں نے آپس میں بیٹوں نے لڑ کے، اورنگزیب کے بیٹوں نے لڑ کے، ان کے بہترین فوجی اور جنرل وہاں مارے گئے آپس میں لڑ کے. ہاں جی ہاں جی، ٹائم جایا بڑا کیا ہے. روز رات کو اپنے ہاتھی میں سے واہ نکال کے لپیٹ کے رکھ دیتے تھے، سویرے 3-4 گھنٹے تو ہاتھی میں واہ بھرنے میں لگ جاتے. صاحب ایک بریک کے بعد آپ کے پاس پھر واپس آتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ. اچھا صاحب، ایک آپ اکثر جب اپنے مزاج کی بات کرتے ہو اور موروثیت یا فیصلوں کی بات کرتے ہیں تو آپ کرکٹ کو ریلیٹ کرتے ہیں. اسی سے ریلیٹ کیا جائے تو کرکٹ میں بھی آپ کوئی بہت زیادہ مشاورت کے قائل نہیں تھے، یا آپ کے اکثر کہتے ہیں کہ جو کہہ دیتے تھے خان صاحب وہی کرتے تھے، عمران جو کہتے. تو ابھی پارٹی کے اندر بھی کیا یہ جو مشاورت کا عمل ہے یہ دکھاوے کے لیے ہے یا؟ میں آپ کو عرض کروں کہ یاد رکھیں، میں جب کیپٹن بنا تو ساری ٹیم نے ایک کپتان کے خلاف بغاوت کی. بالکل. اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے بنایا. میں جب چھوڑ کے گیا پھر ٹیم نے بغاوت کی کپتان کے اگینسٹ. تو یعنی ڈکٹیٹر چلتا نہیں ہے. مشاورت کے بغیر کوئی بھی دنیا کا عقل کل بھی ہو وہ اچھے فیصلے نہیں کرتا. میں کبھی بڑے فیصلے، جب تک ٹیم میٹنگ ہوتی تھی، اپنا آئیڈیا دیتا تھا، پھر سب کو سنتا تھا، کئی دفعہ اپنا آئیڈیا بدل دیتا تھا. کرکٹ میں بھی یہی کرتا تھا. اور پالیٹکس کے اندر تو خیر یہ، کرکٹ میں آپ خان صاحب کس سے مشاورت زیادہ کرتے تھے؟ جو جب میں کیپٹن بنا، جو مجھے جس کا ذہن کرکٹ کو سمجھتا تھا، سب سے بہترین وہ مدثر نظر تھا. اچھا، بڑا عقل مند کرکٹ. اچھا خان صاحب، اگر اسی سوال کو آج پر منطبق کیا جائے تو تحریک انصاف میں آپ اپنے جو کامریڈز ہیں، سارے ساتھی ہیں،
ان میں مشاورت کے حوالے سے سب سے زیادہ کمفرٹیبل کس کے ساتھ محسوس کرتے ہیں مشورہ کرتے ہوئے؟ میرا سوال صرف یہی تک یہ ہے کہ کمفرٹیبل لیول. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, دیکھیے جی, مشاورت آپ مشورہ کسی سے بھی لیں, لیکن اگر آپ کا قبلہ درست ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کس کا مشورہ لینا, کس کا کب نہیں لینا. جو آپ کے نظریے کے ساتھ ہونا, یاد رکھیں کہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ دوستیاں وغیرہ یا یعنی اپنے دوستوں کو آگے لانا, یہ کبھی بھی انسان کی جو وفاداری ہوتی ہے وہ نظریے کو ہوتی ہے. کبھی بھی انسان کی, مثلا میری سہیل صاحب آپ سے دوستی ہے, ہم ایک ہی طرح کے ویلیوز ہیں, لیکن کل آپ کوئی قتل کر دیں اور میرے اور آپ کے میں کہہ رہا ہوں کہ پھر ہمارے راستے یعنی آپ کی وفاداری تب تک ہے جب تک آپ کے ویلیوز اور اب نظریہ ایک ہی ہے. اس لیے جو مشورے کی میں آپ بات کر رہا تھا, مشورہ آپ ان سے لیتے ہیں پارٹی میں, وہ لوگ جو آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے تو آپ سب کو پہچان لیتے ہیں کہ اس کی یہ طاقت ہے, اس کی یہ طاقت ہے, اس کی یہ طاقت, ان کی یہ کمزوری ہیں, پھر اس کے مطابق آپ کرتے ہیں. کوئی انسان عقل کل نہیں ہوتا. مشورہ جو ہوتا ہے آپ کا جو بھی آئیڈیا ہو, مشاورت کر کے وہ تراشا جاتا ہے, جس طرح ایک ہیرا تراشا جاتا ہے. اس کی ویلیو تب بنتی ہے جب کہ ساری آپ نے باتیں سن لی, پھر فیصلہ کریں. لیکن جو آپ بات دوسری کریں, ہاں جب فیصلہ کر لوں پھر میں اس پہ کھڑا ہو جاتا ہوں. مثلا ابھی میں نے ایک بات کی کہ طالبان کا آفس کھولنا چاہیے. جی بالکل. ساروں نے شور مچا دیا دنیا, وہ پیچھے پڑ گئے جی وہ طالبان کو. میں تو ان کا لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اتنا مجھے 3-4 دن انہوں نے ہر پروگرام میں روندا کہ میں واپس کلا بازی کھا کے آ جاؤں گا. آپ جب ایک فیصلہ کرتے ہیں اور آپ جب سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں, جو بھی لیڈر ہوتا ہے اس کی پھر اس کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر پریشر برداشت کرے. یعنی آپ ابھی بھی اس بات پہ قائم ہیں کہ طالبان کا دفتر کھولنا چاہیے؟ مطلب یہ کہ آپ نے اگر ان سے بات چیت کرنی ہے تو کوئی غاروں میں جا کے کرنی ہے, اخبار کے ذریعے کرنی ہے, یا کسی فورم کے اوپر کرنی ہے. مطلب تو یہ, یا فیصلہ کریں بات کرنی ہے یا نہیں کرنی. اگر ساروں نے فیصلہ کر لیا پارٹیز نے بات کرنی ہے تو اب بات کیسے ہوگی, کیسے کرنی ہے ایگزیکٹلی, اب کیسے کریں گے؟ مجھے بتائیں نا, ابھی تک تو ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں طالبان نے یہ کہہ دیا, یا ویڈیو ریلیز. لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بھائی جی 14 نمبر گلی کی نکر پہ جو پیپر ہے اس کے نیچے. لیکن خان صاحب طالبان ہے کہ ہمارے ویسے ہی ساری جگہ پچھلے ہفتے جو آپ نے برطانوی اخبار کو انٹرویو دیا ہے, اس کے بعد کچھ لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے پچھلے پریشر کی وجہ سے تھوڑا سا یو ٹرن لیا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر آپریشن نہیں. دیکھیں آپ کو ساری چوائسز رکھنی ہے. اب مطلب ہمارا مقصد کیا ہے, پاکستان میں امن ہو, بے شک یہ مقصد ہے نا جی. ایک لوگ کہتے ہیں کہ مار دھاڑ کرو اور ڈو مور, جو امریکی کہتے ہیں کہ ڈو مور کرو, اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک یہ کہتے ہیں, اور میں نے کبھی اپنا موقف چینج نہیں کیا. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اصل میں یہ ڈائلاگ سے مسئلہ حل ہوگا, ہمیشہ میں نے کہا. کئی لوگوں نے کلا بازی ادھر کھائی, پھر ادھر گیا, پبلک اوپینین ادھر دکھا, ادھر چلے گئے. میں نے کبھی اپنا اوپینین چینج نہیں کیا. میرا یہ ایمان ہے کہ پہلے ہمیں اس جنگ میں جانا نہیں چاہیے تھا. میرے سامنے جنرل مشرف, وہ اے پی سی تھی جس میں وہ ہمیں جنگ میں لے کے گئے ہیں, اور ہمیں کہا کہ صرف لاجسٹیکل سپورٹ. ہم نے کہا ہمارا لینا دینا اس میں کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں, امریکہ وہ بڑا ایک بھالو کی طرح, ایک زخمی بھالو کی طرح جو راستے میں آ گیا مار دے گا. یہ بھی کوئی لیڈر کہہ کے ایک جنگ میں لے گئے ہمیں, ہمارا کیا لینا دینا تھا. آہستہ آہستہ ہم ڈوبتے گئے اور پھنستے گئے. قبائلی علاقے میں فوج بھیج دی, کیونکہ مجھے تاریخ کا پتا تھا. میں کہتا گیا کہ انگریز کی تاریخ پڑھ لو 80 سال کی, آپ کبھی اتنی بڑی حماقت نہیں کریں گے. قائد اعظم نے فوج واپس بلائی تھی قبائلی علاقے سے, اور کبھی ہمیں مسئلہ نہیں آیا. بہرحال مجھے طالبان خان کا, یہ کا, وہ کا, میں نے ہمیشہ کہا کہ مذاکرات کرو. اب یہ آپ نے جو کہا نا برطانوی اخبار, ظاہر ہے کہ اگر امن لانے کے لیے آپ نے ساری پوری کوشش کر لی, پھر بھی بم دھماکے نہیں ختم ہوتے, تو آخر میں پھر آپ کو استعمال کرنا پڑے گا ہتھیار. لیکن یہ آخری چیز ہوتی ہے. یہ جب آپ سب چیز ٹرائی کر چکے ہیں پھر یہ ہوتا ہے. سوری خان صاحب, آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑ رہا ہے. ناظرین, یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک.